اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ 7واں پارہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول پر اتری ہوئی وحی کو سنتے ہیں تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ اس بشارت کو پہچان گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں توریت انجیل میں دیکھی تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اے رب، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اب تو ہم کو اس گروہ میں شامل رکھ جنہوں نے شہادت دی ہے اور ایمان لے آئے ہیں۔ یہ نجاشی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مع الشاہدین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت مراد ہے، جنہوں نے اپنی نبی کے لیے گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دی ہے کہ وہ تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تفیض من الدمع سے وہ کاشتکار لوگ مراد ہیں جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو وہ ایمان لے آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم اپنے وطن جاؤ گے تو اپنے سابقہ مذاہب میں عود تو نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے اس دین سے ہرگز نہ پلٹیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو اس طرح نقل فرمایا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یعنی آخر ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر؟ ہماری تو عین خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں قوم صالحین میں داخل فرما لے۔ یہ نصارہ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور تمہارے قرآن اور اپنی انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارے قرآن اور اپنی انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے بھی انجیل پر بھی ایمان لائے تھے، اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے حق ہے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعتراف کے سبب انہیں جنتیں دی جائیں گی جن میں پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، کیونکہ پہلے وہ عیسائی تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو 2 جنتیں دی جائیں گی جس میں پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، یہ ان کے ایمان اور تصدیق کا صلہ ہے۔ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے دم بھر کے لیے ہٹیں گے نہیں۔ اتباع حق کرنے والوں کی جزا یہی ہے، جس طرح بھی وہ ہوں یا جہاں بھی ہوں یا جس کے ساتھ ہوں، وہ اصلاح کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد حال اشقیاء کی خبر دی جاتی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ سب دوزخی ہیں۔ پھر اسی سورہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور کھاؤ جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ذات ہے تم ساتھ اس کی مان لائے ہو۔
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں وعظ فرما رہے تھے تو صحابہ بہت متاثر ہوئے۔ آپ تو متاثر ہی ہوا کرتے تھے، ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غور سے سنتے تھے اور اسی وقت وہ عمل کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا تو کسی صحابی نے کہا کہ آج کے بعد ہم روزہ رکھا کریں گے، بس روزہ ہی رکھتے جائیں گے۔ اور کسی صحابی نے کہا میں جاگتا ہی رہوں گا تمام رات، میں سوؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ ہم اچھا لباس نہیں پہنیں کہ ٹاٹ پہنیں گے۔ تو اس طرح صحابہ نے جب یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ میں تو اب سے کبھی گوشت کھاتا ہوں، کبھی نہیں کھاتا۔ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ میں کبھی ساری رات جاگتا ہوں، کبھی تھوڑا جاگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح یہ میرا طریقہ ہے، کبھی روزے رکھنا، کبھی نہ رکھنا۔ تو آپ بھی ایسا کریں گے تو اچھا ہوگا۔ اگر اس طریق سے کوئی ہٹ گیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو یہ طریقہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ کبھی میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طور طریقے سے ہٹ گیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی کا جو طور طریقہ ہے، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح تم کرو۔ گوشہ نشینی ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ نہیں پکڑتا اللہ تم کو بیہودہ قسموں، تمہاری قسموں کے بارے میں، لیکن تم کو پکڑتا ہے جو تم پختہ قسم کر لو، پختہ قسم اٹھاؤ۔ بس اس کا کفارہ ہے کھانا 10 مسکینوں کا درمیانہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کہ آزاد کرو غلام، بس جو نہ پائے پس روزے رکھے 3 دن۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، شاید کہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں عادت پڑ گئی ہے قسمیں کھانے کی، بات بات پہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ جب تم اپنی قسم کو پختہ کرتے ہو اس کو توڑو تب مواخذہ ہے، تب تمہیں پکڑ ہے، پھر اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا جب کہ تم قسم کو توڑو گے۔ اس کا کفارہ یہ ہے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ درمیانہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کہ تم ان کو لباس پہناؤ، یا تم غلام کو آزاد کرو۔ جو یہ 3 کام نہیں کر سکتا بس وہ 3 روزے رکھ لے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، شاید کہ تم شکر کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قرآن اندازی، تیروں کی قرآن اندازی
گندے ہیں عمل شیطان کے پاس، ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سوائے اس کے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قرآن اندازی تیروں کی گندے ہیں عمل شیطان کے پاس، ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سوائے اس کے یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع یہ کہ ڈالے درمیان تمہارے عداوت اور بغض، شراب اور جوا جب تم کھیلو گے تو اس سے تم میں عداوت اور بغض ہوگا اور روکے گا تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ پاس کیا تم رکنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ جوا نہیں کھیلتے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کے طرف مائل ہو جائیں، تو وہ اللہ کی یاد سے ہٹ جائیں، نماز سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رکنے والے ہو، کیونکہ شراب جو ہے، جب یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے خدا حرمت شراب کے بارے میں ہمارے پاس اپنی وحی بھیج، تو یہ آیت اتری تھی کہ اس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے پھر یہ دعا مانگی کہ اے خدا بیان شافی کافی نازل فرما، اے خدا بیان شافی کافی نازل فرما۔ تو سورہ نساء میں یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں ہرگز نماز نہ پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے حی علی الصلاۃ کے بعد پکار کر کہہ دیا کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت آ گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ وحی سنا دی گئی، پھر بھی آپ یہ کہنے لگے کہ اے خدا بیان شافی کافی اتار۔ تو سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب بالکل حرام ہے، بالکل رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ رک گئے، اے خدا ہم رک گئے۔ تو جب پھر لوگوں میں یہ بات، صحابہ میں، مسلمانوں میں جب یہ بات عام ہوئی، اعلان کر دیا گیا، تو صحابیوں نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا میرے پاس شراب ہے، میں کیا اس کو بیچ ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیمت لینا بھی حرام ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول جو میرے پاس شراب ہے اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کو شراب کو ڈھیل دو، یتیموں کو میں جو مال غنیمت میں سے ہے اس میں سے ان کو حصہ دے دوں گا، یا کہ ان کے لیے سامان ہو جائے گا، لیکن تم نے ان میں شراب بیچ کر یتیموں کو ان کا حصہ نہیں دینا۔ تو شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی لی اور توبہ نہیں کی تو آخرت کی شراب اس پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشیلی چیز خمر ہے اور حرام ہے۔ جو عمر بار شراب پیتا رہا اور مر گیا اور توبہ نہیں کی تو وہ جنت کی شراب سے بالکل محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ جو اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہے، اور دوسرے ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرے احسان کر کے جتانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتانے والا اور والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا، یہ تینوں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کیا میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے نہیں برابر گندی چیز اور پکیزہ، اور اگر تجربے میں ڈالے تجھ کو کثرت گندی چیز کی، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ جس طرح کے آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات سے رزق کو بڑھاتے ہیں اور سود سے گھٹاتے ہیں، تو اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سود کی رقم بہت زیادہ ہے، تو جو تمہاری اصل رقم ہے وہی تمہیں کافی ہے، اس سے بچ جاؤ، اس کو نہ ملاؤ۔ گندی اور پکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ کثرت میں ڈالے تم کو گندی چیز، اگرچہ تمہیں گندی چیز زیادہ مل رہی ہو، یعنی سود مل رہا ہو، وہ اس سے بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ صحابہ کرام، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے بہت سا مال دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو وہ اس کثیر سے اچھا ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو نہ تم اشیاء کے بارے میں خواہ مخواہ کے جو سوالات ہیں نہ پوچھو، اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں۔ اگر اس وقت تم نادر کرتے اگر تم اس وقت سوال کرتے جس وقت کہ نادر کیا جاتا ہے قرآن، تو ظاہر کر دیا جاتا تمہارے لیے، معاف کر دیا اللہ نے، اور اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ادھر زمانہ جاہلیت کی جو باتیں تھیں وہ پوچھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک جو آدمی تھا اس کو اس کے باپ کے بارے میں لوگ تانا دیتے تھے، تو جب اس نے سوال کیا کہ میرا باپ کون تھا اے اللہ کے پیارے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتا دیا تو پھر اس کے بعد یہ والی آیتیں نازل ہوئیں کہ ایسے سوال میرے نبی سے نہ کرو، جب تم ایسے سوال کرو گے تو پھر تمہیں اچھا نہ لگے گا، اس لیے کوئی اچھے سوال کیا کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تو قرآن پاک تو ہماری رہنمائی ہر بات میں کرتا ہے، ہر بات میں رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ لفظی ترجمہ اگر پڑھیں تو پڑھتے جب پہلے ہم پڑھاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، پھر جب ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین سابیاں تمام حمد و من تعریفیں للہ واسطے اللہ کے ہیں، تو ایسے کرتے جب ایک پارہ پڑھا جاتا ہے تو ایک پارے کے بعد وہی شاگرد جو ہیں وہ ایک رکوع پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو ضرور جس دن سبق نہ پڑھایا جائے اس دن ضرور کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو ایسے ہی یاد کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہی پڑھ سکیں گے۔ رکوعوں کے حساب سے پھر پڑھا جا سکتا ہے، جب کہ ہم پہلے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، عالم میں نے سب حمد و میں نے تعریفیں، اللہ میں نے لیے اللہ میں نے اللہ، تو ربی میں نے پالنے والا عالمین جہانوں کا، تو اس طرح ہم ایک پارہ اس طرح پڑھ لیں لفظ بلفظ، تو آگے ماشاءاللہ ایک رکوع ہے، دو تین، جیسے ہم پہلے عربی پڑھتے ہیں، پہلے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو جوڑتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اس کا بھی طریقہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر
جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے یاد کر میری نعمتیں تجھ پر اور تیری ماں پر، یہ اللہ تعالیٰ پھر پہلے سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا، پھر اسی سورہ میں ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تجھے اور تیری ماں کی مدد کی، ساتھ روح پا کے تو لوگوں سے کلام کرتا تھا گودی میں اور بڑی عمر میں، اور جب کہ سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو پیدا کرتا مٹی سے مانند شکل پرندے کی ساتھ میرے حکم کے، پس تو پھونکتا اسے میں ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے، اور تو اچھا کرتا اندھوں کو برس والوں کو میرے حکم سے، اور جب تو نکالتا مردوں کو ساتھ میرے حکم کے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ دیکھو ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِی، تو مٹی سے پرندے بناتا، جب ان کا مجھے بنا لیتے شکل تو اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا، تو فرمایا بِإِذْنِی میرے حکم سے، تو اندھوں کو اور برس والوں کو بھی ٹھیک کرتا میرے حکم سے بِإِذْنِی، جب تو نکالتا مردوں کو تو میرے حکم سے، قبروں سے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز دیتے، لوگ معجزے مانگتے تھے تو آپ جا کر قبروں والوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نکالتے تھے بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ تو سب احسان اللہ تعالیٰ جتا رہے ہیں کہ تو خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تم خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف میرے حکم سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اور جو مسلمانوں میں قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جائیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے گزارش کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کا رب یہ طاقت رہتا ہے تو ہم پر دسترخوان آسمان سے نازل فرمائے، تو فرمایا قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہا اللہ سے ڈر جو اگر تم ایمان والے ہو، ایماندار ہو تو اللہ سے ڈر جو، ایسا نہ ہو کہ جب وہ دسترخوان آسمان سے آ جائے تو تم نہ مانو، تم اس میں کوئی رد و بدل کرو تو پھر تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے کھائیں اور اطمینان ہو ہمارے دلوں کو، اور ہم جان لیجیے کہ تحقیق سچا کیا تو انہیں ہم سے، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے نے، مریم علیہ السلام کے بیٹے نے، دیکھو اتنی واضح آیتیں، اتنی واضح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ بیٹے مریم نے، عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل کر ہم پر مائدہ آسمان سے، ہو جائے عید واسطے ہمارے پہلوں کے اور ہمارے پچھلوں کے، اور نشانی ہو تجھ سے، وارزقنا، اور رزق دے ہم کو، وانت خیر الرازقین، تو بہتر ہے رزق دینے والوں سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر، بس جو کوئی کفر کرے گا بعض تم میں سے، بس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب کہ جو نہ عذاب دیا ہوگا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔
تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بس شرط یہ ہے کہ جب وہ نازل ہوگا تو آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی خیانت نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 4000 سے زائد لوگ وہ کھاتے تھے، تو پھر بھی وہ کھانا اسی طرح ہی ہوتا تھا جیسے کہ کسی نے کھایا نہیں، لیکن پھر بھی وہ خیانت کرے بغیر نہ رہ سکے، وہ اس میں سے چرا لیتے، ذخیرہ کر لیتے۔ تو شرط یہ لگائی تھی کہ ایسے نہیں کرنا، تو انہوں نے وہ ایسے ہی کیا، تب وہ دسترخوان رک گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ، جب کہیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو کہتا تھا لوگوں کے لیے پکڑو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا؟ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام پاک ہیں تو، نہیں ہے واسطے میرے یہ کہ میں کہوں، جو نہیں واسطے میرے حق کہنے کا۔ اگر ہوتا میں کہتا، پس تحقیق تو اس کو جانتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو بیچ میرے نفس کیا ہے، نفسی میرے نفس کیا ہے، اور نہیں میں جانتا جو بھی تیرے نفس کیا ہے، بے شک تو جانتا ہے غیب کو۔ نہیں میں کہتا واسطے ان کے، نہ میں کہتا رہا واسطے ان کی، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، حکم مجھے یہ دیا تھا یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، میں تو ایسے ہی کہتا رہا، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان پر، بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے، تو ہی ان پر نگہبان رہا، مجھے تو پھر تو نے اٹھا لیا، میں تو یہی کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر تو ان کو عذاب دیں پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش لیں پس بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن سچوں کو ان کی سچائی کا ہوگا، جو لوگ دنیا پہ سچ بولتے ہیں، سچے ہیں، سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو سچ ہی بولتے ہیں، ہر حال میں سچ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دینے کے لیے ہے، ان کے لیے جنت ہوگی، چلتی ہوں گی نیچے اس کے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ راضی ہوگا اللہ ان پر، وہ راضی ہوں گے اس سے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے ہے بادشاہ آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ ان میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام، سورہ انعام جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں کی یہ گونج تھی زمین و آسمان پر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی گونج سے زمین و آسمان میں ہنگامہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری سورہ انعام ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے، اور 17,000 فرشتوں کی تسبیح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کی تسبیح و تحمید کی گونج کے ساتھ اتری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی ذات پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور کر دیا اندھیروں اور نور کو، پھر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہی ذات ہے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر فیصلہ کیا مدت کا، اور مدت مقررہ ہے نزدیک اس کے، پھر تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر کرنا، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ کہتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اتارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بیچ برقوں کے پاس، چھوتے اس کو ان کے ہاتھ، البتہ کہتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، پھر بھی انہوں نے ایسے ہی کہنا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرتا ہے رات اور دن میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے کیا سوائے اللہ کہ تم پکڑتے ہو دوست؟ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا۔ کہہ دیجیے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں ہوں پہلی مسلمان، اور نہ تم ہو جو شرک کرنے والوں سے۔ کہہ دیجیے بے شک میں خوف کھاتا ہوں یہ کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، بڑے دن کے عذاب کی، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اللہ کی کسی بھی حکم نافرمانی کریں، لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی جو کہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہیں، اگر ان سے بھی غلطی ہو جائے، وہ میرے حکم کی نافرمانی کریں تو وہ ڈرتے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ تم ہی ڈرو، میرا محبوب مجھ سے ڈر رہا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ لوگوں کے لیے اپنے محبوب پر قرآن اتارا ہے، اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، سمجھاؤ اور خود سمجھو۔ تو پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ، اور اگر گراں گزرتے ہیں آپ پر ان کا پیش کرنا، بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں یہ کہ تلاش کرے سرنگ زمین میں یا سیڑھی بیچ آسمان کے پاس لائے ان کے پاس نشانی، اور اگر اللہ چاہتا البتہ ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر، پاس نہ ہوتے جہلوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قرآن پاک میں سورہ توبہ کے آخر میں آتا ہے کہ میرا پیارا محبوب حریص ہے، ان کا یہ جی چاہتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لوگ کفر کرتے، انکار کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا کہ دیکھو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو میری پیاری زندگی کا بھی پتہ ہے، آمین بھی یہ خود کہتے ہیں، صادق بھی یہ خود کہتے ہیں، پھر بھی یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کو دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، تو جو آپ طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے وہ نشانیاں لائیں یا سیڑھی لگائیں آسمان پر، بس ان کے لیے نشانیاں لائیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں ایسا کریں گے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں ہدایت پر، کوئی بھی جہل میں سے نہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا کیوں گراں گزرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہی جنتی ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں۔ پھر یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر نشانیاں اس کے رب سے؟ کہہ دیجیے بے شک اللہ قادر ہے اوپر یہ کہ نازل کرے نشانی، اور لیکن بہت ان کے نہیں جانتے، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ اڑنے والا ساتھ اپنے پروں کے، مگر جماتے ہیں تمہاری طرح۔
نہیں چھوڑی ہم نے بیچ کتاب کی کوئی چیز پھر طرف اپنے رب کی وہ اکٹھی کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں، جو پرندے اڑنے والے ہیں وہ بھی تمہاری طرح جماعتی ہی ہیں، اور وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ جسے چاہے اللہ گمراہ کرے اور جسے چاہے کر دے سیدھی راہ پر۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت پر کر دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ پھر فرمایا کہ قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں میں کہتا واسطے تمہارے عندی میرے نزدیک خزائن اللہ کی خزانے ہیں، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے بے شک میں فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے حبیب یہ کہہ دیجیے کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے ولا اعلم الغیب، نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول نہیں میں کہتا واسطے تمہارے بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں تابع داری کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، کیا پاس نہیں تم سوچو بچار کرتے؟ اور راہ ساز اس کے ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ہیں یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف اپنے رب کی، نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اس دن سے ڈر جو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجیے کون نجات دیتا ہے تم کو اندھیرے سے، خشکی سے اور تری سے؟ تم اس کو پکارتے ہو عاجزی سے اور خفیہ سے۔ اگر ہم کو نجات دے دیں البتہ ہم ہو جائیں گے اسے شکر کرنے والے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر بڑی سختی سے، پھر ہو تم شرک کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دریا میں ہوتے ہو یا جنگل میں ہوتے ہو یا کسی بھی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، تب تو اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہو، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ تو جب پھر عاجزی سے بھی پکارتے ہو، خفیہ سے، تب آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری سن رہا ہے۔ تو جب اس سے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے دور ہٹا دیتا ہے مصیبت، کوئی دکھ، پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہی اللہ ہے جب کہ تم تضرعاً و خفیہ، عاجزی سے اور خفیہ سے پکار رہے تھے، تبھی یہی اللہ تعالیٰ تھے۔ جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں پھر البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پھر شکر کرنے والے بن جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، ہم نے اللہ کو پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم تمہیں سختی سے جب نجات دے دیتے ہیں پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ پھر کبھی کہتے ہیں ہماری فلاں بزرگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا ہم نے فلاں کی قبر پر ہم نے نظر مانی تھی، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طرح طرح کے شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے پھر تم تضرعاً و خفیہ، عاجزی سے پکارتے ہو، آہستہ بھی پکارتے ہو۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر تم شکر کرنے والے بن جاتے، لیکن پھر تم شرک کرنے والے ہو جاتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرما رہے ہیں کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے واسطے اپنے باپ آدر کے، کیا تم پکڑتے ہو بتوں کو معبود؟ بے شک میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تیری قوم کو گمراہی ظاہر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ باپ ان کی پوجا چھوڑ دیں، کیونکہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ ظاہر میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں سے۔
پا جب ڈھانپا اس پر رات کے اندھیرے میں دیکھا تارے کو، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو یہی لگن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں بہت پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑیوں میں انہوں نے پرورش پائی، پہاڑیوں میں وہ جو ہے جوان ہوئے، تو جب ان کو محبت تھی اپنی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے۔ جب دیکھا رات کو تارا دیکھا تو کہنے لگے یہ ہے میرا رب۔ پا جب وہ چھپ گیا کہا نہیں میں پسند کرتا چھپ جانے والوں کو، اگر خدا ہوتا تو چھپتا نہ۔ پا جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا کہنے لگے میں نہیں مانتا۔ پا جب دیکھا سورج کو، وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے اگر خدا ہوتا تو وہ نہ چھپتا۔ تو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام یک طرف تھے، صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اور ایک اللہ کو ہی حاجت روا، ایک اللہ کو ہی مشکل کشا، ایک اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانتے تھے۔ تو ہم بھی جب ایک اللہ کو ہی حاجت روا مانیں گے، اللہ کو ہی مشکل کشا مانیں گے، تب ہم صحیح مسلمان ہوں گے، تب ہم مذہب ابراہیمی پر ہوں گے، تب ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تابع دار ہوں گے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے باپ تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بے شک دیکھ رہے ہیں تجھ کو تیری قوم کو سری گمراہی میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا یہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے مخاطب تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ یہ خدا ہے، تارے کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، پھر چھپ گیا، پھر دیکھا چاند کو کہا یہ رب ہے۔ ان کو بتا رہے تھے کہ رب اس طرح کا نہیں ہو سکتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس طرح اگر اللہ ہوتا تو وہ چھپ نہ جاتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت دلا رہے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ خدا ہے کیا، خدا کسے کہا جاتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو حی القیوم ہے، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ تو وہ ان کو یاد لا رہے تھے۔ تو ساتھ یہ پتہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت تھی، جس کو دیکھتے کہتے کہ یہ ہے۔ تو پھر آخر میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں بس ایک اللہ ہی کی طرف اپنے چہرے کو لگایا ہے، میں تو صرف ایک اللہ کو ہی مانتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کی طرف اپنے منہ کو پھیرا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، میں تو اس یک طرف ہوں، میں تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا انہیں وارث کے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دیا ہم نے پہلے سے، اور اس کی اولاد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر ایک تھے نیکوں میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یاسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی عالموں پر، اور ان کی اولاد اور ان کے باپوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے ان کو چن لیا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ یہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر یہ سارے کے سارے احسان کر دیے، یہ سارے نبی ان کی اولاد میں سے ہوئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی پھاڑتا ہے زمین کو اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اللہ تو یہ ہے، پر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، نہیں کو معبود مگر وہی ہے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، پس اسی کی عبادت کرو، اور وہ اوپر ہر چیز کی کارساز ہے، نہیں دیکھتی اس کو آنکھیں اور اس کی آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں، اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ صفاتیں ہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے، کوئی شریک ہے، کوئی اور بھی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، صرف میں ہی ایک ذات ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی صرف حق رکھتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ تم گالی دو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، پس گالی دیں گے اللہ کو دشمنی سے بغیر علم کے۔ اسی طرح سے جائے ہم نے واسطے ہر امت کے عمل، پھر طرف اپنے رب کی ان کا لوٹنا ہے، پس ان کو خبریں دیں گے جو تھے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جھوٹوں خداؤں کو گالی نہ دو، جو کہ بت پرست ہیں لوگ، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تو میں نے ہر اسی طرح ربانہ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے سجائے واسطے ہر امت کے عمل، ہر کسی کو اپنے عمل اچھے لگتے ہیں، پھر طرف اپنے رب کی ان کا لوٹنا ہے، پس خبریں دیں گے ان کو ساتھ جو تھے وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بس تم اسی میں چھوڑ دو کہ جو بت پرستی کرتے ہیں، جو تین خدا مانتے ہیں، جب وہ میرے پاس آئیں گے میں خود ان کے فیصلے کروں گا۔ پھر فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّیُؤْمِنُنَّ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کوشش سے قسمیں کھانی، اگر آئے ان کے پاس نشانی البتہ ایمان لائیں گے، ساتھ اس کے کہہ دیجئے سوائے اس کے نشانیاں ہیں اللہ کی۔ تو وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب تمہارے پاس نشانیاں آ گئی تھی چاہیے تو تھا کہ ایمان لاتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم نے پھیر دیا ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسا کہ وہ نہیں مان لائے ساتھ اس کے پہلی بار، اور چھوڑ ان کو بھی سرکشی اپنی کہ وہ حیران رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی معجزہ اور حرک عادت بتا دی جائے تو وہ ایمان لائیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ معجزے تو خدا تعالیٰ کے پاس ہیں، اگر وہ چاہے تو معجزے بنا دے اور نہ چاہے تو نہ بنائے۔ قریش نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، اور سمود کو بھی ناکا کا معجزہ دیا تھا، اگر تم بھی کوئی ایسا معجزہ پیش کرو تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا معجزہ چاہیے؟ کہا کہ اس صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کی بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم توحید کی تصدیق کرو گے؟ کافروں نے کہا ہاں، ہم سب تم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔
جبریل آئے اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو کہو صفحہ سونے کا بن جائے گا، لیکن اگر اس پر بھی وہ ایمان نہ لائیں گے تو فوری ان پر عذاب نازل ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تو یہ لوگ یوں ہی بلا عذاب چھوڑ دیے جائیں گے تاکہ بعد کو ان سے کوئی ایمان بھی نہ لے آئے اور توبہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ قسمیں کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا۔